بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلل کی دلیل پر سوال کئی قسم کے وارد ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، ہر سوال مسموع نہیں ہوتا، ہر اعتراض مسموع نہیں ہوتا۔ کوئی کہے بھئی کسی بھی قسم کا اعتراض ہے، کسی بھی قسم کا سوال ہے، تو لہٰذا میں نے یہ بات کی ہے تو سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت کرے۔ یہ بات نہیں ہے۔ معلل کی دلیل پر تین قسم کے سوال ہیں جو مسموع ہوتے ہیں: منع، نقض، معارضہ۔ منع اور نقض کی تعریفیں ہو چکی، معارضہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ معارضہ کی تعریف کیا ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم۔ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم۔ خصم نے جس پہ دلیل قائم کی، خصم نے جس پہ دلیل قائم کی اس کے خلاف پہ دلیل قائم کرنا۔ آپ کے مقابل مناظر نے جس دعویٰ پہ دلیل پیش کی، اس دعویٰ کے برخلاف پر دلیل قائم کر دینا، یہ معارضہ ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھو۔ اس نے کہا عالم قدیم ہے، اس پہ دلیل پیش کی، آپ عالم حادث پہ دلیل پیش کر دیں۔ حاصل کلام کیا ہوگا؟ حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر تیری بات سچی مانے تو یہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ تمہاری دلیل کام تب کرے گی جب معارضہ سے سالم ہوگی۔ جب معارضہ سے سالم نہیں ہے تو تمہاری دلیل کام نہیں کرے گی۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے معارضہ۔ اس نے عالم قدیمے پر دلیل پیش کی، آپ عالم قدیم نہیں ہے پر دلیل پیش کر دیں۔ آپ نے عالم حادث پر دلیل پیش کی، اس نے عالم حادث نہیں ہے پر دلیل پیش کر دیں۔ یہ معارضہ ہے۔ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ معلل الخصم، جس پر خصم نے دلیل پیش کی اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا، یہ معارضہ ہے۔ مانا اور معارضہ قائم کرنا ہے دلیل کا، اس کے خلاف پر ہے کہ قائم کی دلیل اس پر ہے خصم نے۔ یہ متن کا خلاصہ شارح نے ثم الاسئلۃ المسموعہ الواردہ، یہ ربط کی تقریر کر دی اور ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فقط ان تینوں کی تعریفیں کیوں کی گئی۔ سوالات تو کئی وارد ہو سکتے ہیں، کہ ثم الاسئلہ المسموعہ، بات یہ کہ یہاں مطلق سوال کی تعریف نہیں ہے، اس سوال کی تعریف ہے جو مسموع ہو۔ تو معلل کے دلیل پر جو سوالات مسموع ہیں تو تین ہیں: منع، نقض، معارضہ۔ دو کی تعریف ہو چکی، تیسری کی تعریف یہ منع کریں۔ پھر سوال ہے جو سنے جانے والے ہیں، جو وارد ہوتے ہیں معلل کی دلیل پر وہ تین ہیں: منع، نقض اور معارضہ۔ اب پہلے دو وہ ہیں جن کو تو پہچان چکا، اور تیسرا وہ ہے جس کی تفسیر کی مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور معارضہ قائم کرنا ہے دلیل کو اس کے خلاف پر کہ قائم کی دلیل جس پر خصم نے۔ بات سمجھے؟ یہ تعریف کا خلاصہ توجہ ہے، توجہ کرنا۔ تو اعتراض اجمالی تقریر یہ ہے کہ تعریف آپ کی دخول غیر سے معنی نہیں۔ تفصیل اس اجمال کی ہے، تفصیل اس اجمال کی ہے کہ غور کریں، ایک آدمی نے کہا العالم حادث، اس نے عالم کے حدوث پہ دلیل پیش کی، اس نے وجود باری تعالیٰ پہ دلیل پیش کر دی، اس نے عالم کے حدوث پہ، اس نے وجود باری تعالیٰ پہ، اور تو یہ بھی اس کے برخلاف ہے، وہ اور ہے، یہ اور ہے، کیونکہ خلاف کے معنی مغایر۔ اس نے جس دعویٰ پہ دلیل پیش کی
اس نے جس پہ دلیل پیش کی یہ اس کا مغائر ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اس نے جس پہ دلیل پیش کی، اس نے جس پہ پیش کی، یہ اس کا مغائر ہے. جی. تو تعریف اس پر بھی ساتھ کہ حالانکہ یہ معارضہ نہیں ہے. جی. اعتراض سمجھے؟ جی. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیے شارح نے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر خلاف سے مراد مطلق خلاف نہیں ہے جی بلکہ منافی ہے. جی. کیا؟ منافی. منافی. جی. یعنی اس خصم نے، معلل نے جی. جس امر پہ دلیل پیش کی، تمہاری دلیل اس کے منافی پر ہو. جی. اب پھر منافات کی کئی صورتیں ہو سکتی، بات پہ دھیان دینا. جی. اس کی نقیص پہ، جی. اس کے نقیص کے عین پر، جی. اس کے نقیص کے مساوی پر، جی. اس کی نقیص سے اخص پر. جی. ذہن میں رکھنا، نقیص سے اخص پر تمہاری دلیل ہو. اخص کو عام لازم. جی. اس کے نقیص کا اخص تم نے ثابت کیا. اگر نقیص کا اخص ثابت تو نقیص اس سے عام. جی. نقیص ثابت. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کرم دین توجہ نہیں دے. تو نقیص کا اخص ثابت تو نقیص اس سے عام میں، اخص ثابت تو عام ثابت. لہٰذا منافات ثابت ہو جائے گی، منافات پہ جائے گی. خلاف سے مراد مطلق مغایر نہیں ہے بلکہ منافی. دوبارہ سمجھیں اسے. اعتراض یہ کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. تفسیر اس اجمال کی ہے کہ ایک شخص نے زید قائم پر دلیل پیش کر دی، دوسرے نے امر قائم پر دلیل پیش کر دی، تو اب تعریف اس پر بھی صادق ہے کیونکہ اس کا جو مطلوب ہے جس پر اس نے دلیل پیش کی ہے وہ اس کے مدعا کے برخلاف ہے. اس کا الگ دعویٰ ہے، اس کا الگ دعویٰ ہے. تو تعریف اس پر بھی صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ معارضہ تو نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر خلاف سے مراد منافی ہے. خلاف سے مراد ہے مطلق خلاف نہیں. اب منافات کی پھر کئی صورتیں بن سکتی ہیں. منافات کی ایک صورت یہ ہے کہ معلل کے دعویٰ کی نقیص پر دلیل پیش کرو، نقیص کے عین پر، نقیص سے کہ نقیص پر، نقیص کے مساوی پر، نقیص کے اخص پر. نقیص پر دلیل پیش کرو، بات واضح ہے، منافی ہے. نقیص کا مساوی ہو، یہ بات واضح ہے. نقیص سے اخص ہو، نقیص سے اخص ہو، غور کرنا، نقیص سے اخص ہو تو اخص پر تم نے دلیل پیش کی، اخص پایا جائے گا. اخص کو عام لازم تو عام پایا جائے گا. عام کیا نقیص ہے، سمجھے بات؟ تو اخص ثابت تو عام ثابت، عام ثابت نقیص ثابت تو اس کے دعویٰ کے منافی امر پر تمہاری دلیل آ گئی. بات آپ سمجھے؟ تو خلاف سے مراد مطلق خلاف نہیں ہے، خلاف سے مراد ہے منافی. بات سمجھے؟ مراد خلاف سے وہ امر ہے جو منافی ہو خصم کے مدعا کے. تو خلاف سے مطلق خلاف مراد دی. پھر اب یہ منافات چند صورتوں میں برابر ہے کہ وہ اس کے نقیض ہو یا نقیض کا مساوی ہو یا نقیض سے اخص ہو، نہ کہ مغایر مطلقاً. یعنی مخالف سے مراد مطلق مغایر نہیں. بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ کہ آپ نے مخالف بول کے منافی مراد لیا، حالانکہ خلاف کے معنی متبادل یہ ہے کہ مغایر مطلقاً. مخالفت کے جو معنی ہے متبادل وہ ہے مغایرت مطلقاً، چاہے وہ صورت منافات میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. تو اب جو معنی متبادل ہیں وہ مطلق مغایرت کے ہیں. آپ نے منافات مراد لیے، تو جب منافات مراد لیے تو اس پر قرینہ ہونا ضروری ہے. سوال سمجھے نہیں؟ قرینہ کیا ہے؟ شارح کہہ رہے اس پر قرینہ لفظ خصم ہے. اس پر قرینہ کیا ہے؟ لفظ خصم. اس نے کیا کہا تھا؟ ما علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم. توجہ کریں کہ مطلق مغایرت میں تو خصومت متحقق ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہم زید بیٹھے، آپ کہہ رہے عمر کھڑا ہے، تو کون سی مخاصمت ہے؟ زید بیٹھا ہو تو عمر کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے. مخاصمت جب متحقق جب آپ اس کی گفتگو کے منافی گفتگو کریں گے. لفظ خصم کے یہ قرینہ کے خلاف سے مطلق خلاف مراد نہیں بلکہ منافات مراد.
بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ کہ خلاف بول کے آپ نے منافات مراد دی، حالانکہ مخالفت سے متبادر مغایرت مطلقاً ہے، چاہے وہ منافات کی صورت میں ہو یا اس کی الگ کسی اور صورت میں ہو. یہ سوال تو اس کا اشارہ نہیں. اچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مخالفت بول کے منافات مراد لی. جب مخالفت بول کے منافات مراد دی تو آپ اس پر قرینہ کی حاجت ہے. قرینہ کیا ہے؟ یہ سوال اشارہ نے کہا اس پر قرینہ ہے لفظ خصم. اس پر قرینہ ہے لفظ خصم. کیسے کہ مخاصمت بغیر منافات کے متحقق ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا زید کھڑا ہے، آپ نے کہا عمر بیٹھا ہے. اس کا دعویٰ زید کے بارے میں، آپ کا دعویٰ عمر کے بارے میں. اس سے زید کے کھڑے ہونے کی بات کی، آپ نے عمر کے بیٹھے ہونے کے بارے میں بات کی. بام جب منافات نہیں ہے تو مخاصمت نہیں ہے. مخاصمت جبھی ہوگی جب منافات ہوگی. لفظ خصم قرینہ ہے کہ مخالفت سے مطلق مخالفت مراد نہیں، مطلق مغایرت مراد نہیں ہے، بلکہ مخالفت سے منافات مراد. بات آپ سمجھے؟ جیسا کہ مشر ہے لفظ خصم، کیونکہ متحقق ہوتی ہے مخاصمت اگر ایک شخص کی دلیل کا مدلول دوسرے کی دلیل کے مدلول کے منافی ہو. اگر منافی نہ ہو، فقط مغایرت ہو تو مخاصمت پائی نہیں جاتی. بات آپ سمجھے؟ یہ سوال اور اس کا جواب. اتنی بات آپ سمجھے؟ ذہن میں رکھیں معارضہ کی تعریف ہو چکی ہے. معارضہ کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کرتے ہیں. معارضہ کی 3 قسمیں ہیں: معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر. معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل، معارضہ بالغیر. تفصیل اس کی یہ ہے کہ معارض نے جو دلیل پیش کی وہ صورت اور مادہ دونوں میں دلیل معلل کے ساتھ متحد یا فقط صورت میں متحد یا نہ صورت میں متحد نہ مادہ میں متحد. اگر صورت اور مادہ دونوں میں متحد، ذہن میں رکھنا یہ معارضہ بالقلب. فقط صورت میں متحد یہ معارضہ بالمثل. نہ صورت میں اتحاد نہ مادہ میں اتحاد، معارضہ بالغیر. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. معارضہ کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کرتے ہیں. معارضہ کی 3 قسمیں ہیں: معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل، معارضہ بالغیر. تفصیل یہ ہے کہ معارض نے جو دلیل پیش کی ہے وہ معلل کی دلیل کے ساتھ صورت اور مادہ دونوں میں متحد ہے، فقط صورت میں متحد ہے یا نہ صورت میں متحد نہ مادہ میں متحد. صورت اور مادہ دونوں میں متحد. ذہن میں رکھیں معارضہ بالقلب. فقط صورت میں متحد معارضہ بالمثل، نہ صورت میں متحد نہ مادہ میں متحد معارضہ بالغیر. معارضہ بالغیر. بات سمجھے نہیں؟ تو اگر متحد ہوں دونوں کی دلیلیں یا ما صورت فقط تو معارضہ بالقلب ہے. یہ لفظ سے مرتب ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اتحاد دلیل لا و ما کے ساتھ اس کا. اور معارضہ بالمثل ہے یہ اور صورتہما فقط. ٹھیک ہے؟ ورنہ معارضہ بالغیر. بات سمجھے؟ یہ متن کا خلاصہ. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنِ اتَّحَدَ دَلِيلَاهُمَا، کہا ان دونوں کی دلیلیں متحد ہوں. تو دلیل دونوں کی دلیلیں متحد ہونے کا مطلب کیا؟ دونوں کی دلیلیں متحد ہونے کا مطلب یہ کہ صورت اور مادہ دونوں میں اتحاد. صورت اور مادہ دونوں میں اتحاد. بہی طور کے متحد ہوں دونوں، مادہ اور صورت سبھی میں. بات سمجھے؟ سوال یہ ہے، دھیان رکھو، صورت اور مادہ دونوں میں دلیلیں متحد ہوں گی تو پھر ایک دوسرے کی منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے؟ زید نے، معلل نے، مستدل نے جو دلیل پیش کی، آپ نے جو دلیل پیش کی، آپ کی دلیل کا مادہ بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی آپ اس کی نقیص کا عین یا مساوی یا خاص ثابت کر پائیں اسی سے؟
بات سمجھے نہیں؟ جی ایک دلیل اپنے صورت اور مادہ کے لحاظ سے عالم کا حدوث ثابت کرتی ہے تو دوسری عدم حدوث کیسے ثابت کر پائے گی جی جب صورت اور مادہ میں متحد ہے؟ جی سوال ہے نہیں؟ جی لیکن کچھ بدلاؤ ہو جی تو پھر تو معارضہ، پھر تو اس کے منافی امر ثابت کر پائے گی۔ جی آپ کہہ رہے ہیں بالکل مکمل اتحاد، جی بِأَنِ اتَّحَدَا فِي الصُّورَةِ وَالْمَادَّةِ جَمِيعًا، جی جی کیسے؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی ذہن میں رکھنا اس کا بعض حضرات نے اور بھی جواب دیا ہے۔ جی انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر مادہ میں اتحاد کا مطلب ہے مادہ کے بعض میں اتحاد، جی مادہ میں اتحاد کا مطلب ہے مادہ کے بعض میں اتحاد، جی سمجھے بات؟ جی آگے چل کے جو مثال آئے گی، جو مثال دے رہے فقہیات کے حوالے سے، جی وہ اسی جواب پر متفرع ہے، جی مبنی ہے جی کہ مادہ میں اتحاد سے مراد ہے مادہ کے کل میں اتحاد نہیں، یہ بعض میں اتحاد ہے۔ جی تو بعض میں اتحاد ہے، صورت پہ مکمل اتحاد، جی مادہ کے بعد میں اتحاد، تو اب بعض مادہ آپ نے وہی لیا جو مستدل نے لیا تھا، جی لیکن بعض بدلا، جی جب بعض بدلا تو اس بعض کے بدلنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بعض کے بدلنے کی وجہ سے اس نے اور عمر ثابت کیا، آپ نے اور عمر ثابت کیا۔ جی بات سمجھے نہیں؟ بعض حضرات نے یوں جواب دیا، جی جی لیکن شارع کا موقف یہ ہے، شارع کا کہنا یہ ہے کہ مادہ میں من کل وجہ اتفاق ہو، جی اتحاد ہو، جی صورت میں بھی مکمل اتحاد، مادہ میں بھی مکمل اتحاد، جی یہ ہو سکتا ہے۔ جی بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کہا یہ مغالطات عامۃ الورود میں، جی جی مثال آگے آئے گی یا فقط اتنی بات سمجھے؟ جی بات سمجھے؟ جی جی کہا یہ مغالطات عامۃ الورود جو ہیں ان کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو مستدل ہے، معلل ہے، جی اس نے جو دلیل پیش کی جی جی صورت اور مادہ کے لحاظ سے، جی بالکل صورت اور مادہ کے لحاظ سے وہی دلیل آپ اس کے نقیض پہ پیش کر دیں، جی یہ مغالطات عامۃ الورود کے اندر ایسا ہو سکتا ہے۔ جی بات سمجھے کہ جی بات سمجھے توجہ سے؟ کان بِأَنِ اتَّحَدَا فِي الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ جَمِيعًا، جی جی تو اس پر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مادہ اور صورت مستدل کی دلیل کی ہے، جی وہی مادہ اور صورت آپ کی دلیل کی ہو، جی اور آپ اس کے مدعا کے کا منافی، نقیض کا مساوی، نقیض کا خصم آپ ثابت کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی بات سمجھے نہیں؟ جی اگر وہ عالم کا حدوث بیان کر رہی ہے تو آدمی حدوث کیسے ثابت کرے گی؟ جی کچھ فرق ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی آپ کہہ رہے صورت اور مادہ دونوں میں اتحاد، جمیعاً، جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل کے منافی ہے۔ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے تو اس کا بعض حضرات نے جواب دیا مادہ میں اتحاد سے مراد مادہ میں من کل وجہ اتحاد نہیں ہے، بعض مادہ میں اتحاد، جی صورت میں من کل وجہ اتحاد اور مادہ میں بعض مادہ میں اتحاد، جی بعض مادہ میں اتحاد اور بعض میں تغایر۔ جی وہ جو بعض میں تغایر آیا اس نے کیا کیا؟ اس کے مدعا اور مطلوب کی نقیض کو یا اس کی مساوی کو یا اس کے اخص کو ثابت کر دیا۔ جی وہ جو تغایر ہے اس سے یہ منافات ثابت ہو۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو جی مادہ میں اتحاد سے مراد یہ نہیں کہ مادہ کی جمی میں اتحاد، جی بعض میں اتحاد، بعض نے یہ جواب دیا۔ جی شارع کا موقف ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، مادہ کی کل میں بھی اتحاد ہو، جی مادہ کی کل میں بھی اتحاد ہو، جب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جی بھئی یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ جی اس نے کہا کما فی مغالطات العامۃ الورود، جی مغالطات عامۃ الورود کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، اس کی تقریر آ گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، مانا جیسا کہ جی مغالطات عامۃ الورود میں یا ان کی صورت فقط، ان کی ماں صورت مطلب شکل کے لحاظ سے ایک کیا سے کرنی امریک شکل اول پر ان دونوں جی مادے الگ الگ مثالیں آگے دیں گے۔ بئی طور پہ متحد ہوں، ماں صورت میں بئی طور کے ہوں، ضرب اول پر شکل اول سے ساتھ مادہ میں اختلاف کی، ٹھیک ہے، تو معارضہ بالقلب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا لف و نشر مرتب ہے۔ شارع یہ بیان کر رہا ہے کہ ان اتحادہ
دلیلہما اگر دونوں دلیلیں متحد ہوں، اگر دونوں کی دلیلیں متحد ہوں اور معارضہ بالمثل اگر دونوں کی صورتیں متحد ہوں، ورنہ وَإِلَّا شاعر نے بتا دیا کہ اللہ مرکبہ ہے، استثنائیہ نہیں ہے، تقدیر کے وَإِلَّمْ يَتَّحِدَا لَا صُورَةً وَلَا مَادَةً، نہ صورت میں متحد نہ مادہ میں متحد، تو معارضہ بالغیر، اور اگر نہ متحد ہوں نہ صورت میں نہ مادہ میں تو معارضہ بالغیر ہے۔ مثالیں